بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے۔ اور یہ کہ اس نے ہلاک کر دیا پچھلے قوم عاد کو اور ثمود کو، پھر کسی کو نہیں چھوڑا، اور نوح کی قوم کو اس سے پہلے، وہ تو تھے اور بھی زیادہ ظالم اور شریر، اور الٹی بستی کو پٹک دیا، پھر چھا گیا اس پر جو چھایا۔ اب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاوے گا۔ یہ ایک ڈر سنانے والا ہے پہلے سنانے والوں میں کا۔ آ پہنچی آنے والی، کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول دکھانے والا۔ کیا تم اس بات سے اچنبھے میں ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم تکبر سے کھیلتے ہو؟ سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی۔ سورہ نجم کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کھول کر باتیں بیان کی۔ جیسے کہ پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ پہلی سورت تھی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں تلاوت فرمائی تھی، اور سب سے پہلی سورت میں جو بات سب سے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی تھی وہ اپنے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کو بیان کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے ان معبودوں کو، ان بتوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے باطل عقائد کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید فرمائی تھی، اور آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باتیں ذکر کی تھی جو باتیں اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں گزر چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ان باتوں کا اعادہ کر رہے ہیں، اور ان باتوں کے اعادے کے ساتھ اس زمانے کے لوگ اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کو تذکرے کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر، عبرت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی دی گئی تھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہی قاعدہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے لائے ہوئے دین کو مانے گا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اتاری گئی کتاب پر ایمان لائے گا، اس میں بیان کیے گئے احکامات پر عمل کرے گا، اس کے بھیجے ہوئے رسول کے طریقے کو اپنائے گا اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے گا، آخرت میں کامیابی اسی کے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے جتنی قومیں گزر چکی ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک طویل سلسلہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا ہے، اور کچھ کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اور اپنی سنت بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے، حجت کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام جب یہ بتاتے ہیں کہ آخرت کا عذاب برحق ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جہاں پر اس زندگی میں کیے جانے والے ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حساب ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہیں اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے برا کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حساب قائم ہوگا میدان محشر میں، قیامت آئے گی، دنیا، یہ تمام جہان جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو آبادی ہے، یہ آسمان و زمین، قیامت آئے گی اور یہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے۔ ہم جب مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ تمام باتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ذکر کی، اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام نے ذکر کی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اور قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو زندہ کریں گے، اور جو اللہ کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنے والا ہے اسے جنت ملے گی، اچھے اعمال کا بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سخت عذاب ہوگا۔ تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں کہ ایک بار آدمی مر جائے، مٹی میں مل جائے، اس کی ہڈی تک ختم ہو جائے، کیسے دوبارہ اسے بنایا جائے گا؟ اور کیا اس دنیا میں کیے جانے والے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا؟ کیا کوئی دوسری دنیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بدلہ ہے؟ اور لوگ اس بات پر بھی ہنستے تھے کہ کیا اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا کر ہمارے پاس بھیج دیا، اور وہ جو باتیں بیان کرتا ہے وہ باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہم نے سنی ہے نہ ہمارے باپ دادوں نے سنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے رکوع میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں جو کرے گا کل قیامت کے دن اسے اس کا عمل دیا جائے گا، اس کے عمل کے مطابق اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو اس نے اس دنیا میں کمایا ہے قیامت کے دن اپنے سامنے حاضر پاوے گا، اور کسی شخص کا عمل دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے عمل کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اگر نیکیاں کی ہے تو اس کا بدلہ اسے خود ملے گا، اور گناہ کیا ہے تو اس کا بدلہ اسے خود ملے گا، اور گناہ کا بدلہ صرف آخرت میں ہی نہیں اس دنیا میں بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھ لو وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، جب لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی باتوں کو نہ مانا، رسول کی باتوں کا انکار کیا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، تو نتیجہ یہ ہوا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالی نے عاد اولا کو کھپا دیا، ہلاک کر دیا، غارت کر دیا، برباد کر دیا۔ جبکہ یہ قوم ایسی تھی جو یہ کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کے جیسی طاقتور قوم اس زمین پر پیدا نہیں کی گئی، مگر جب انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی لائی ہوئی تبلیغ کا انکار کیا، اللہ کی شریعت کا انکار کیا، لائی ہوئی چیزوں کے لائے ہوئے احکامات کا، قیامت کا، انبیاء اور رسولوں کا انکار کیا اور ساتھ میں مذاق اڑایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انجام بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کھپا دیا، ہلاک و غارت کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں عاد اولا کہا ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو چھوڑ کر یہ پوری قوم پر تباہی و بربادی آ گئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا، اور ایسا عذاب بھیجا جو انہیں اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی۔ آگے سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مفصل تذکرہ فرمائیں گے۔ آگے سورت میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کھجور کے تنے کی طرح اپنی بستیوں میں پڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمود کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ عاد ثانی کہلاتی ہے۔ حضرت قوم عاد میں جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی تھی، یہ قوم آگے چلی اور چلنے کے ساتھ ساتھ پھر ان میں بھی گمراہی آئی، اور ان لوگوں نے بھی کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تفصیل سے واقعہ کئی مرتبہ آپ حضرات نے سن لیا ہوگا کہ ان کے من مانے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے، اور ان لوگوں نے اللہ کی جانب سے دی گئی نعمتوں کا، اللہ کی جانب سے ظاہر کیے گئے معجزوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا تھا کہ وہ اونٹنی جو ان کے مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس کو ان لوگوں نے نعوذ باللہ قتل کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے پیدا کیا تھا، اور ان لوگوں نے اسے مار دیا تھا، اور مارنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان آ گیا تھا کہ اب 3 دن انتظار کرو، اور اس کے بعد ان کے اوپر چنگھاڑ آئی، کڑک اور گرج کا عذاب آیا، اور یہ لوگ جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنا کر اس میں رہا کرتے تھے، ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں یہ قوم آباد ہی نہ تھی، قوم اس طرح سے سنسان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فما ابقا، کہ ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا اور قوم سمود کو ہلاک کر دیا، تو پھر ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، یعنی ان میں سے ایک فرد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بخشا۔ یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا تھی، اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق اڑانے کی نتیجہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قوم سے پہلے قوم نوح بھی تھی، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا ہے، وقوم نوح من قبل، اور نوح کی قوم اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ ان پر سیلاب آیا تھا اور سب کے سب ڈوب گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ہاتھوں پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، اور باقی لوگ ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا ہم اظلم واطغى، اور قوم نوح تو اور بھی زیادہ ظالم اور شریر تھی، ان کی شرارت اس سے بھی زیادہ بڑی ہوئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ کے دین کی طرف بلایا تھا، اور ان کا رویہ یہ تھا کہ حضرت نوح کو دیکھتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ ان کی آواز بھی ہمارے کانوں تک نہ آئے۔ 950 سال تک انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ اور بھی زیادہ ظالم تھے اور بھی زیادہ شریر تھے۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور الٹی بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹ دیا۔ یہ قوم لوط کا تذکرہ ہے جو بدکاری کے فعل میں مبتلا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بستی سے نکل گئے، اور صبح کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بستی کے نیچے اپنے پر کو داخل کیا، اور پوری زمین کو، بستی کی پوری زمین کو اپنے پروں پر لے کر آسمان تک گئے، اور آسمان تک جانے کے بعد اسے وہاں سے الٹ دیا گیا، اور ان کے اوپر زبردست پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا پلٹی ہوئی بستی کو، اور پھر اسے پٹکا، فغشاها ما غشا، پھر اس کے اوپر چھا گیا وہ ہولناک چیز جو چھا گئی، یعنی ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے فغشاها ما غشا، کہ ان پر چھا گئی جو چھا گئی۔ یہ عربی زبان کی ایک تعبیر ہے، یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہو کہ الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے۔
کوئی چیز اور کوئی منظر اتنا زبردست ہو کہ انسان الفاظ میں اس کو نہ بیان کر سکے تو اس کو مبہم رکھ کر بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اس پر چھا گیا جو چھا گیا۔ اسی سورت کے شروع میں جہاں سدرۃ المنتہا کا تذکرہ تھا وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی تعبیر کا استعمال کیا تھا کہ سدرۃ المنتہا پر جو چھا گیا چھا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ایسی نشانیاں، ایسی چیزیں اس پر چھا گئیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اس قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان پر جو پتھروں کی بارش ہوئی وہ ایسی ہوئی کہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے، کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، جھگڑو گے۔ تمہارا کا ترجمہ مفسرین کرام نے 3 شکلوں میں کیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے، یا کون کون سی نعمتوں کے بارے میں جھگڑو گے، یا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تینوں کا نتیجہ جھٹلانے کی شکل میں ہی نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان قوموں کو ہلاک کر دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ لوگ جو ظالم تھے، جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کے اوپر اس دنیا کا جینا حرام کر رکھا تھا، انہیں پریشان کرتے تھے، انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر انسان غور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش سے لے کر اس پہ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسے عطا ہوئی ہے، کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اپنے پروردگار کی نعمت کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے یا اس سلسلے میں بحث کرو گے، جھگڑو گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی، جیسے پہلے قوموں میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو بھیجتے تھے جو آ کر اللہ کے عذاب کا ڈر سنایا کرتے تھے، یہ بھی ان ڈر سنانے والوں میں سے ایک ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے جو پوری باتیں ذکر کی تھی، عقیدہ رسالت بیان کیا تھا، اسی پر سورت کا اختتام فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہی نبی ہے، اور جس طرح پہلے قوموں میں انبیاء آئے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے کہا، تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ پہلے آئے تھے، یہ اب آ رہے ہیں۔ ازفت الازفہ، اور قیامت آنے والی بالکل قریب آ چکی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ تبارک و تعالی کے سوا اسے کوئی کھول کر بیان کرنے والا اور کوئی ہٹانے اور ٹالنے والا نہیں ہے۔ قیامت آنی ہے اور آ کر رہے گی۔ اب اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے کہ کب آئے گی، اور نہ جب وہ آئے گی تو کوئی اسے ہٹا سکے گا اور ٹال سکے گا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے اچنبے میں مبتلا ہو، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا، اور تم مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، اور قیامت آ کر اس کائنات کو ختم کر دے گی، اور اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ یہ سب باتیں سن کر تمہیں تعجب ہوتا ہے، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، کہ ان باتوں کو سن کر تمہیں تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی، عبرت پکڑنی چاہیے تھی، کیونکہ تمہارے سامنے ان باتوں کا انکار کرنے والی قوموں کا انجام اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کر دیا ہے، کہ انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا تھا، کس طرح سے ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ تمہیں تو اب ان باتوں کو سن کر نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھا، مگر تم ابھی بھی اس کے ساتھ ہنستے ہو، مذاق کرتے ہو۔ ولا تبکون، اور تمہیں پہلے لوگوں کے واقعات سن کر رونا نہیں آتا، عبرت نہیں حاصل ہوتی۔ وانتم سامدون، اور تم تکبر سے اپنے آپ میں اکڑتے ہو، اٹکلیاں کرتے ہو، کھیلتے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، سو سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالی کے آگے اور اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔
جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری سورت کی تلاوت مشرکین مکہ کے سامنے بھرے مجمع عام میں کی تھی، اور یہ پہلی سورت تھی جس کی تلاوت بھرے مجمع میں کی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کی اور اس آیت پر پہنچے کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم اپنے آپ میں اکڑتے ہو، تمہیں تو اللہ کے آگے سجدے میں جھک جانا چاہیے، اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی کا ایسا روب تھا، اس کلام پاک کی ایسی ہیبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، آپ کے ساتھ جتنے مسلمان تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے، جتنے کافر تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جتنے جن تھے اور جتنے انسان تھے سب کے سب جو وہاں موجود تھے سجدے میں گر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ سجدے میں نہیں گرا تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، اور جب یہ سجدے میں گرنے کا واقعہ لوگوں کے علم میں آیا، یہ اس زمانے کی بات ہے، سن 5 ہجری رمضان المبارک کا واقعہ ہے، اور اسی سال رجب کے زمانے میں، رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ اور پورے ایک قافلے کے ساتھ ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر چکے تھے۔ یہ رجب کے مہینے میں ان لوگوں نے ہجرت کی تھی، اور رمضان المبارک میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ نے یہ سورت مبارکہ تلاوت فرمائی تھی اور سب لوگ سجدے میں گر گئے تھے۔ اس سجدے میں جانے کی وجہ سے پورے مکے میں اور اسی طرح مکے کے آس پاس بستیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مشرکین مکہ سب کے سب، قبیلہ قریش پورا کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا ہے۔ اور یہ خبر حبشہ تک پہنچی، اور حبشہ جب پہنچی تو اس وقت وہاں پر جو لوگ تھے ان لوگوں میں اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم واپس مکہ آ کر رہنا چاہتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ یہ حضرت عثمان کی پہلی ہجرت تھی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب ہجرت کی اجازت دی تھی تو حضرت عثمان نے دوسری ہجرت کی تھی۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی۔ تو اس واقعے میں یہ بات تھی کہ لوگوں کو اس بات کا شک ہو گیا تھا کہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر یوں لگا لی تھی، یعنی اس کے اوپر بھی ہیبت طاری تھی، مگر اس نے سجدے میں نہ جاتے ہوئے زمین سے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی میں لگا لی تاکہ یہ سجدے کی علامت ہو جائے۔ حدیث کے آخر میں تذکرہ ہے کہ یہ امیہ ابن خلف تھا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص بعد میں بہت بری طریقے سے مارا گیا۔ بخاری ہی شریف میں اس کے قتل کا واقعہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب غزوۃ البدر کا تذکرہ کیا ہے کہ جس وقت مکہ المکرمہ یہ خبر پہنچی، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے پہلے ایک مرتبہ مکہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور امیہ ابن خلف ان کا ساتھی تھا، دوست تھا، اور اس طرح کی دوستی تھی کہ جب وہ مدینہ آتا تھا تو ان کے یہاں رکتا تھا، اور جب یہ مکہ جاتے تھے تو اس کے گھر رکا کرتے تھے۔ یہ مکہ عمرے کے لیے گئے تھے، اس کے گھر رکے، اور اس کے بعد اسے کہا کہ کوئی خالی وقت جس وقت حرم خالی ہو اس کا ہمیں علم ہو جائے تو اس وقت جا کر اپنا عمرہ اور طواف ادا کر لوں۔ تو اس نے کہا کہ دوپہر کا وقت خالی رہتا ہے، دھوپ کا وقت ہوگا ہم چلے جائیں گے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اور امیہ ابن خلف دونوں دوپہر کی دھوپ کے وقت مکہ المکرمہ میں نکلے،
کعبہ شریف میں طواف کے لیے جانے لگے۔ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے حضرت سعد بن معاذ کو دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے، تم یہاں امن و امان کے ساتھ محفوظ ہو اور کعبے کے طواف کے لیے جا رہے ہو، اور تم نے مکے کے بے دین لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور یہاں پر آ کر ٹھاٹھ سے رہ رہے ہو، امن و امان سے عمرہ کر رہے ہو۔ جب یہ بات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ تم اگر ہمیں یہاں عمرہ کرنے سے اور طواف کرنے سے روکو گے تو ہم تمہیں اس سے زیادہ بڑی چیز سے روک دیں گے، یعنی تمہارا قافلہ جو ملک شام سے آتا ہے وہ مدینے کے راستے آتا ہے، تم ہمیں یہاں آنے سے روکو گے، ہم تمہارا قافلے کو راستے میں روک لیں گے، تمہیں تجارت نہیں کرنے دیں گے، تمہارا کھانا پینا تمہارا دانا بند ہو جائے گا۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ زور سے کہا تھا، ابو جہل کی آواز سے آواز بلند کرتے ہوئے۔ تو امیہ ابن خلف جو ساتھ میں تھا اس نے کہا کہ یہ مکے کے سردار ہیں، ان کی آواز پر آواز بلند نہ کرو۔ حضرت سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا، وہ امیہ کی جانب پلٹے اور کہنے لگے کہ میں نے تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، یعنی مسلمان تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ امیہ ابن خلف کو جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اسے قتل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر یہ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گیا، دہشت زدہ ہو گیا۔ یہ گھر گیا، اپنی بیوی کو بتانے لگا اور ساتھ میں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر اسی طرح سے ہوگا۔ اور اس نے حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا کیا مجھے مکے میں قتل کیا جائے گا یا باہر قتل کیا جائے گا؟ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مگر اتنی بات تو پکی ہے کہ تمہیں قتل کریں گے۔ یہ بات سن کر وہ خوف زدہ ہو گیا اور خوف کے ہی عالم میں مکے میں رہتا تھا۔ ہمیشہ ہر وقت اسے خوف لاحق ہوتا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی زمانے میں غزوہ بدر کی وجہ پیش آئی کہ قافلہ مشرکین کا آ رہا تھا، صحابہ کرام نے اسے روک لیا۔ روکنے کے لیے مدینہ المنورہ سے نکل گئے۔ یہ خبر مکہ پہنچی کہ مسلمانوں نے قافلہ روکنے کی کوشش کی ہے، تو مکے سے ایک لشکر تیار ہونے لگا۔ لشکر تیار ہو گیا، ابو جہل نے سب کو بلا لیا، دیکھا تو امیہ ابن خلف نہیں تھا۔ امیہ کے گھر گیا اور کہا کہ تم اگر یہاں رک جاؤ گے تو تمہارے ساتھ دوسرے لوگ رک جائیں گے، تم مکے کے سردار ہو، اگر تم یہاں رک گئے تو تمہاری دیکھی دیکھا بہت سارے لوگ رک جائیں گے۔ اور امیہ نے پکا ٹھان لیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر نہیں جائے گا، کسی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی بات کا اسے اتنا پکا یقین تھا، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو ابو جہل نے ایک دوسرے سردار کو بخور دان لے کر بھیجا۔ بخور دان جس میں انگار ہوتی ہے، اس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے اور خوشبو اس میں سے نکلتی ہے۔ عرب کا یہ معمول تھا کہ عورتیں اپنے بدن کو خوشبو لگانے کے لیے اس بخور کے دھوئیں کا استعمال کرتی تھی۔ تو یہ بخور دان اس کے لیے بھجوایا گیا کہ جب تم نہیں جاؤ گے تو تم بھی عورتوں کی طرح اپنے بدن کو خوشبو آلود کر کے یہیں رکے رہو۔ اور اس کے بعد ابو جہل بھی پہنچا اور کہا کہ تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو، میں تمہارے لیے 2 اونٹنی خریدوں گا جو تمہارے خیمے کے باہر ہر وقت بندھی رہے گی، تمہارے بھاگنے کا پورا انتظام کر کے چل رہا ہوں۔ جب یہ تسلی ملی تو وہ وہاں سے نکلا اور ساتھ میں ہر جگہ جہاں رکتا تھا اپنے خیمے کے باہر 2 اونٹنی تیار حالت میں کہ اس پر زینے لگی ہوئی ہے، اونٹنی پر سواری کے سامان لدے ہوئے ہیں، ایک اونٹنی پر پورا کھانے پینے کا توشہ لگا ہوا ہے، دوسری اونٹنی سواری کے لیے بھاگنے کا پورا انتظام کر کے چلتا تھا۔ اور ہر منزل پر یہ کہتا تھا کہ میں اگلی منزل سے واپس آ جاؤں گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے غزوہ بدر میں قتل ہونا ہے۔ یہ اس طرح کرتے کرتے غزوہ بدر پہنچ گیا اور وہاں سے اسے بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور کفار مکہ کے 70 لوگ مارے گئے۔ مسلمانوں کی جیت ہوئی، مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے، یہ ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے گزرے، وہ زرہیں اٹھا رہے تھے مال غنیمت کی، تو اس نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ان کا پرانا تعلق تھا، یہ مکے کے سردار تھے اور عبد الرحمن ابن عوف مدینے کے سردار تھے، دو سردار تھے، دونوں کا آپس میں تعلقات تھے۔ اس نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آواز دی اور اپنی گرفتاری دی اور کہا کہ تم یہ زرہیں کیا جمع کر رہے ہو، مجھے پکڑ لو۔ مطلب یہ تھا کہ ان زرہوں سے زیادہ قیمتی میں ہوں، میرے بدلے میں جو مال و دولت ملے گا اس کے آگے یہ زرہیں کچھ نہیں ہے۔ اور اس نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھوں اپنی گرفتاری دے کر یہ سوچا کہ اب میں محفوظ ہو گیا، میں قتل نہیں ہوں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسے لے جانے لگے۔ راستے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خبر ہو گئی، یہ امیہ ابن خلف حضرت بلال کا سردار، حضرت بلال کا آقا تھا۔ مکے میں حضرت بلال کو جو تپتی ہوئی ریت پر سلا کر سینے پر پتھر رکھ دیا کرتا تھا، جو تکلیفیں دیتا تھا، وہ یہی تھا۔ حضرت بلال کو پتا چلا کہ وہ صحیح سلامت حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ لگا ہے اور اسے لے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال وہاں واویلا کرتے ہوئے پہنچ گئے کہ آج یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ اور حضرت بلال نے آواز لگا کر تمام انصاریوں کو اپنی مدد کے لیے جمع کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو چاروں طرف سے ان لوگوں نے گھیر لیا اور کہا کہ قیدی ہمارے حوالے کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا نہیں، میں نے اسے گرفتار کیا، یہ میرا قیدی ہے۔ لوگوں نے کہا ہمارے حوالے کر دو ورنہ یہ مارا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف دینے سے انکار کرنے لگے تو لوگوں نے اس پر پیچھے سے حملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن اسے زمین پر لٹا دیا اور حضرت عبد الرحمن اس پر لیٹ گئے تاکہ کوئی اسے اوپر سے نہ مار سکے اور نیچے سے زمین ہو۔ اس طرح سے وہ لیٹا ہوا تھا اور لوگوں نے سائیڈ سے، نیچے سے، بازو سے اس کی تلواریں کھوس کر مار دیا۔ اس طرح سے وہ قتل ہوا۔ بڑی بری حالت میں قتل ہوا کہ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے کہ اس کی لاش لپیٹی اور سمیٹی نہیں جا رہی تھی۔ یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا تھا کہ سجدے میں گر جاؤ، تو یہ سجدے میں نہیں گیا تھا، اس نے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگائی تھی، یعنی اللہ کے آگے جھکنے سے اسے آ رہی تھی، اللہ کے سامنے جھک کر سجدہ کرتے ہوئے اسے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، بلکہ زمین سے مٹی اٹھا لی کہ میں اللہ کا حکم بھی مان لوں اور مجھے جھکنا بھی نہ پڑے۔ زمین سے مٹی اٹھا کر پیشانی پر لگائی تھی، اللہ کے آگے جھکا نہیں تھا۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انجام کیا ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے اسے نقل کیا ہے کہ اس کا بہت بری طریقے سے قتل ہوا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مضمون کو بیان کیا ہے، شروعات اسی سے ہوئی ہے۔ یہ صورت پہلی صورت تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں تلاوت فرمائی تھی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی۔ اور سب سے پہلے اسے تلاوت کا حکم دینے کی وجہ اور اس میں جو حکمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور سب سے پہلے جو چیز مشرکین کے سامنے جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہو، اس بات کا بیان ہو کہ آپ واقعی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے بعد آخرت کے بیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات ذکر کیے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کن بات ذکر کر دی کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے پکے طریقے سے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اذان ہو جائے تو قرآن مجید کی رکوع پورا کر کے آدمی کو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان ہونے لگے تو فوراً اپنا جو بھی پڑھنا ہے، جہاں بھی رک سکتے ہو وہاں رک جاؤ، اذان کا جواب دے لو، اس کے بعد جو ہے آگے تلاوت جاری رکھو۔
بار بار پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے، ایسی حالت میں نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہے تو اس کا علاج کروانا چاہیے، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور معذور کے حکم میں آدمی اس وقت آتا ہے، بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہے تو اگر ایسا آئے کہ اس کے لیے نماز کا پورا وقت، یعنی ظہر کا وقت زوال سے لے کر عصر کا وقت شروع ہونے تک، کوئی بھی نماز کا پورا وقت، چاہے وہ فجر کا ہو ظہر کا ہو، پورا وقت اس حالت میں گزر جائے کہ اس کو اس قطرے سے اتنی دیر کے لیے راحت نہ ملے کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے، یعنی یہ قطرہ آنا مسلسل جاری رہے، اس کو اتنا وقت نہیں مل پا رہا ہے کہ پورے وقت میں، نماز کا جو پورا وقت ہے اس پورے وقت میں اسے اتنا وقت نہیں مل رہا ہے، اتنے وقت کے لیے قطرہ نہیں رک رہا ہے جتنے وقت میں وضو کر کے اپنی فرض نماز ادا کر سکے۔ اگر کسی بھی نماز کا ایک پورا وقت اسی طرح گزر جائے، یعنی جس میں قطرہ بالکل نہ رکے، تو اس شخص کے لیے معذور کا حکم آتا ہے۔ معذور کا حکم اس کے لیے یہ ہوگا کہ اب اس کا چاہے قطرہ نکلتا رہے، وہ وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا، انتظام کرے گا، اندر ٹیشو پیپر وغیرہ رکھے گا تاکہ قطرہ باہر نہ آئے، کپڑے وغیرہ پر نہ لگے، اس کے بعد وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھے گا۔ اور جب نماز کا ایک پورا وقت اس پر ایسا گزر جائے کہ اس میں ایک مرتبہ بھی قطرہ نہ نکلے، تو اس کا حکم معذور والا ختم ہو جائے گا۔ کرکٹ کھیلنا کیسا ہے، مفصل بتائیں، کچھ فوائد ہیں یا نقصان؟ پب جی کھیلنا کیسا ہے، بتائیں، کچھ فوائد ہے یا نقصان؟ بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں آن لائن فتاوے لکھے ہوئے ہیں، رجوع کر لیں۔ 11 سال کی عمر کا بچہ کتنیویں صف میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ بچوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد کے پیچھے حصے میں بچے لوگ نماز ادا کریں جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتے۔ صف کی قید نہیں ہے، ہر مسجد میں صف کم زیادہ ہوتی ہے، تو جو آخری کا حصہ ہوتا ہے اس میں بچوں کے نماز پڑھنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوگا پیچھے نماز پڑھے گا۔ سننے میں آتا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ زیادہ سال تک پی لیتا ہے تو وہ نافرمان ہوتا ہے، اگر ایسا ہے تو جو زیادہ سال تک دودھ پیا ہے وہ کیا کرے؟ دیکھو 2 سال سے زیادہ دودھ پینے کی ممانعت ہے۔ اب اگر 2 سال سے زیادہ پی لیا ہے تو نافرمان اگر ہو گیا ہے تو فرما برداری کرنے لگ جائے۔ حجاج بن یوسف کا تفسیری واقعہ بیان کیجیے، کیونکہ اس کا نیک کام بھی ہے اور بد کام بھی بہت ہے۔ میں اکیلے مسجد میں جاتا ہوں کچھ کام کے لیے تو ڈر لگتی ہے، میں کیا کروں؟ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ آدمی پکے دل کے ساتھ ایک مرتبہ اس آیت کو غور سے پڑھ لے اور اس بات کا دل میں یقین بٹھا لے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ حفظہ، فرشتوں کی ایک جماعت رکھی ہے جو ہر وقت اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر مصیبت سے بچاتے ہیں، پریشانی سے بچاتے ہیں، الا یہ کہ وہ خود ہی کسی پریشانی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے۔ جو ایسے ہی آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، وہ سب سے اسے بچاتے ہیں۔ تو یہ بات اپنے دل میں بالکل پختہ طریقے سے بٹھا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ساتھ ہیں اور اللہ کی جانب سے ہمارے لیے حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ساتھ ہیں، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت یہ بات دل میں اچھی سے بیٹھا لوگے تو ڈر نہیں لگے گی۔ شادی میں دلہے کا